نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ خطابت کی غیر معمولی اہمیت اور اس کی بنیادی اور اہم ترین ذمہ دارانہ حیثیت سے متعلق آج کچھ گفتگو کرنے کا ارادہ ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات جاننی چاہیے کہ اظہار ما فی الضمیر، بیان، تقریر، خطابت یہ اللہ رب العزت کی طرف سے انسان کو عطا کی جانے والی غیر معمولی نعمت ہے، اور یہ ایک ایسی عجیب و غریب قسم کی نعمت کہ اللہ رب العزت نے اس نعمت کا کئی مقامات پر قرآن کریم کے اندر تذکرہ فرمایا۔ تخلیق انسانی کے بعد اللہ رب العزت نے جس نعمت کا احسان اور جس نعمت کا اہم ترین غیر معمولی تذکرہ فرمایا وہ یہ بیان کی طاقت ہے۔ چنانچہ سورہ رحمان آیت نمبر 3 کے اندر کیا ہے؟ الرحمن علم القرآن، اور آیت نمبر 3 میں فرمایا جا رہا ہے خلق الانسان، اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ آیت نمبر 4 میں کیا ہے؟ علمہ البیان، یعنی تخلیق انسانی کے بعد بیان کی قوت گوجائی، تقریر، خطابت کی نعمت کو اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور اللہ نے انسان کو تقریر، بولنے، قوت گویائی، خطابت اور بیان کی صلاحیت سکھائی اور عطا فرمائی۔ تخلیق انسانی کے بعد اس نعمت کو اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ کی بعثت کا جہاں کہیں تذکرہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وما ارسلنا من رسول، اور آگے کیا لفظ آتا ہے؟ الا بلسان قومی، یہ لسان القوم کیا ہے؟ یعنی ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر اسی قوم کی زبان کے اندر۔ یہ زبان کا تذکرہ، قوم کی لینگویج کا تذکرہ، اور اس قوم کی لینگویج کے اندر پیغمبر کو اور نبی کو مبعوث کرنا، بھیجنا، اور وہی زبان وہ پیغمبر بھی استعمال کرتے، یعنی اسی لینگویج کو استعمال کرنے والے وہ پیغمبر اور وہ نبی ہوا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس کا خاص طور پر تذکرہ فرما رہے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ اللہ کا جو میسج ہے، اللہ کا جو حقیقی فلسفہ اور پیغام ہے، اور جو عقیدہ توحید کا درس ہے، جو معرفت خداوندی اور دین اسلام اور حق کا جو پیغام ہے، وہ آسانی کے ساتھ لوگوں کی ذہنی سطح کے مطابق، عام فہم، ان کی اپنی لینگویج کے مطابق انہیں سمجھ میں آ سکے، اور وہ پیغمبر اور رسول اور نبی ان تک اس خدائی میسج کو پہنچا سکیں۔ اس سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ بیان کی صلاحیت صحیح ہونی چاہیے، اور پھر جس معاشرے، سماج اور سوسائٹی کے اندر آپ گفتگو کر رہے ہیں اس سوسائٹی کی لینگویج پر آپ کو دسترس ہونی چاہیے۔ اس لیے یاد رکھیں، یہ جو ہمارے ہاں ایک طریقہ چلتا ہے، اور ہم جو زبان کی طاقت اور زبان کی صلاحیت پر دسترس نہیں رکھتے، تو ایک بہت بڑی فوش غلطی ہم سب کرتے ہیں۔ وہ کیا کہ ہم اپنی جب اردو کے اندر گفتگو کرتے ہیں تو اردو فصیح اور بلیغ نہیں ہوتی، عربی کے اندر کرتے ہیں تو عربی کے قواعد کا خیال نہیں رکھتے، انگلش کے اندر کرتے ہیں تو انگلش میں۔ آپ جس زبان میں بھی گفتگو کریں، آپ کو اگر کوئی زبان نہیں آتی تو کوئی بات نہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن جو زبان آپ کو آتی ہے اس کے قواعد کے مطابق، قوم کے ذہن اور قوم کی عوامی ذہنی سطح کے مطابق، ان کے شعور کے مطابق آپ کو گفتگو کرنی چاہیے، تاکہ آپ صحیح طور پر اپنا میسج اور اپنا پیغام ڈیلیور کر سکیں۔ یہ غیر معمولی چیز ہے، اور آج میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے خطباء اور ہمارے علماء خصوصاً دینی مدارس کے جدید فضلاء کا ایک بہت بڑا چیلنج یہی ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارے مدارس کے جدید فضلاء، پڑھنے والے طلباء کو مدارس کے در و دیوار سے ٹکرانے والے چیلنجز کا احساس اور ادراک ہو جائے۔ اللہ کرے، کم و بیش تقریباً ہر دوسرے تیسرے مدرسے کے اندر، میں اگر اپنے جامعہ صفا کی بات کرتا ہوں، یہاں باقاعدہ انجمنوں کا، بزموں کا سلسلہ قائم ہے، اور طلباء کو باقاعدہ تقریر کا عمل کا پیدا کرنے کے لیے ان کی ٹریننگ کی جاتی ہے، ان کو باقاعدہ مشق کرائی جاتی ہے۔ ہمارے ہاں تو باقاعدہ جمعرات والے دن عصر سے پہلے تعلیمی اسباق کو 1 گھنٹے کے لیے معطل کر دیا جاتا ہے، تاکہ تمام کلاسوں کے اندر طلباء تقریر سیکھیں۔ لیکن بہت دکھ کے ساتھ، افسوس کے ساتھ مدارس کے طلباء کے ایک رویے پر بات کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ چونکہ اس تقریر کا الگ سے امتحان نہیں ہوتا، چونکہ وہ ایک سلیبس کا باقاعدہ حصہ نہیں، اور اس کو ایک خارجی سرگرمی سمجھا جاتا ہے، چونکہ باقاعدہ اس کی ایک ٹریننگ کی غیر معمولی اہمیت نہیں سمجھی جاتی، لہٰذا اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے،
بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے شاندار طالب علم ہوگا، قابل ترین مطالعہ کا اور قبولیت و مقبولیت والا طالب علم ہوگا، تقوی بھی ہوگا، علم بھی ہوگا، صلاحیت بھی ٹھیک ہوگی، استعداد بھی پختہ اور مضبوط ہوگی، لیکن 5 بندوں کے سامنے اپنی گفتگو کو قائل کر دینے کی صلاحیت، لاجواب نہیں مطمئن کر دینے کی صلاحیت اسے حاصل نہیں ہوگی۔ یہ کتنا بڑا المیہ ہے، کتنا دکھ کا مقام ہے۔ عام طور پر میں کہا کرتا ہوں اپنے طالب علم بھائیوں سے، ساتھیوں سے کہ تمہارے بوڑھے والدین نے تم کو یہاں پر بھیجا، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ مدرسے کے اندر ایک بوڑھا والد اپنے بچے کو داخل کراتا ہے تو وہ شرح جامی کیسے پڑھی، کیسے نہیں پڑھی، اور قطبی کا سبق کیسا ہوا کہ نہیں ہوا، اسی طریقے سے کسی فنی ٹیکنیکل کتاب اس نے صحیح پڑھی تھی یا نہیں، مختصر المعانی کا درس اس کا صحیح ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، اور اس کی فلاں کتاب درست ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، وہ بوڑھا ناواقف والد ان چیزوں سے واقف نہیں ہوتا۔ اس کی صرف ایک ہی تمنا ہوتی ہے، اور وہ آرزو یہ ہوتی ہے کہ میرا بیٹا جب سال کے بعد یا فارغ التحصیل ہونے کے بعد میرے گاؤں، گوٹھ، علاقے، محلے، ٹاؤن کے اندر آئے تو میرے اعزاء اور اقربا جب بیٹھے ہوئے ہوں ان کے درمیان میں میرا یہ بیٹا دین کا حقیقی میسج ڈیلیور کر سکے، میرا یہ بیٹا مقامی مسجد میں جمعہ پڑھا سکے، میرا یہ بیٹا، میرا یہ بھائی، میرا یہ پوتا، میرا یہ نواسا۔ وہ جو بوڑھے حضرات گاؤں دیہاتوں میں بیٹھے وہ کیا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آج اگر ہمارے قبیلے کمیونٹی کا اجتماع ہے تو یہ کچھ اللہ رسول کی بات کر سکے۔ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کتنے ہمارے طلبہ مدارس ہیں کہ ان کو اس بات کی صلاحیت حاصل ہو، چنانچہ خاموش رہنا، دبے رہنا، رکے رہنا، بات نہ کر سکنا، اپنے سامنے دین حق، شاعر اسلام کا مذاق اور تمسخر اڑائے جانے کے باوجود بھی اس بات کی صلاحیت کا نہ ہونا کہ آپ دین حق کا صحیح تحفظ اور دفاع کر سکیں، کتنی غیر معمولی کمزوری ہے، کتنی بڑی کمزوری ہے، کتنے دکھ کا مقام ہے، المیہ ہے، افسوس کا مقام ہے۔ خلق الانسان علمہ البیان، بیان کی صلاحیت کو اللہ رب العزت نے یوں بیان فرمایا۔ احسن قیلا کہیں پر کہا جا رہا ہے، ومن احسن قولا کہا جا رہا ہے، اور پھر ومن احسن قولا کیا کہا جا رہا ہے؟ کس کا قول سب سے بہترین؟ حسن قول، قول کا حسن کس کے بارے میں؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہو، داعیے خداوند، داعیے اسلام ہو، مبلغ قرآن ہو اور ترجمان اسلام ہو، اس کا قول سب سے اچھا ہے، اس کا قول سب سے اچھا ہونا چاہیے۔ یہ آج کے خطباء کا ایک اہم ترین مسئلہ، ایک تو بیان کی صلاحیت ہونی چاہیے اور صحیح بیان کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ اب میں آخر میں 2 باتیں ذکر کر کے اجازت چاہوں گا۔ ایک اور نقطہ جو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، ہر دور کا ایک مستقل اور الگ طرز اور انداز ہوا کرتا ہے۔ شاید ایک دور تھا کہ اس کے اندر لہک لہک کر کے طرزیں لگا کر کے تقریر اور بیان کرنے، اس کو ایک اچھا سمجھا جاتا تھا اور ٹھیک تھا۔ شرعاً ہم کسی چیز کو کے اوپر فتویٰ نہیں لگاتے کہ وہ غلط ہوگا یا یہ طریقہ صحیح ہوگا یا یہ طریقہ غلط ہوگا، نہیں، لیکن ایک میں قوموں کی نفسیات، وہ جو لسان القوم کا تذکرہ، قوموں کے مزاج، سوسائٹی کی سائیکی، ان کی نفسیات شناسی، مزاج شناسی کا ایک نقطہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ طرز لگا کر کے، ترنم کے ساتھ اور لہک کر کے انداز کے اندر بات چیت کرنا، شاید ایک زمانے میں اس کو اچھا سمجھا جاتا تھا، لیکن آج کل کے دور کے اندر یہ طرز اور یہ طریقہ نہیں چلتا۔ پھر ایک دور آیا جس میں شاید بہت زیادہ چیخ چلا کر کے، بہت سختی کے ساتھ، کہ گردن کی رگیں پھولی ہوئی ہوں اور بہت چیخنا ہو، چلانا ہو، شاید اس کو پسند کیا جاتا ہوگا، قوموں کی نفسیات ہی ہوں گی، لیکن آج کے دور میں وہ بھی نہیں چلتا۔ اب جو جدید اسلوب ہے، اس جدید اسلوب کو سمجھنے اور سیکھنے کی ضرورت ہے تمام خطباء کو، تمام کے تمام میرے نوجوان فضلاء بھائیوں کو، اور تمام جدید فضلاء دینی مدارس کو، فارغ التحصیل ہونے والے نئے علماء کو۔ آج کل کا دور نہ طرز کا ہے، نہ لہک کا ہے، نہ چیخ کا ہے، نہ چلانے کا ہے۔ آج کل کا دور، وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ آخری دور آئے گا، یفش العلم، علم پھیل جائے گا، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے آج کل کا وہی دور ہے۔ گوگل ہر ایک کے پاس ہے،
وہ جو بیان کرنے والا مقرر بیان کر رہا ہوتا ہے تو سامنے بیٹھا ہوا جو مجمع ہے وہ اسی وقت اس کی بیان کردہ بات کو گوگل کے اندر ڈال کر کے، کمپیوٹر کے اندر ڈال کر کے سرچ کر لیتے ہیں، ایک سوال ڈالا جاتا ہے 50 جواب آ جاتے ہیں۔ یفش العلم، وہ زمانہ لد گیا، بیت گیا، گزر گیا کہ جب آپ کو کوئی بات چاہیے ہوتی تھی تو آپ باقاعدہ کسی کسی مدرسے، کسی لائبریری کا جا کر کے رخ کریں اور پھر وہاں جائیں، پھر وہ چوکیدار اور لائبریرین کا انتظار، چابی، تالا کھلنا، انتظار، ٹائمنگ، اور پھر جا کر کے آپ جلد نکالیں کتاب اور اس کا باقاعدہ واؤچر بنائیں۔ پھر وہ بہت کم ہو چکا، بہت کم ہو چکا۔ اب وہ جو کتاب لائبریری کے اندر رکھی ہوئی ہے جس کا آپ کو مطالعہ کرنا ہے وہی PDF فارمیٹ کے اندر آ چکی ہے، وہی کمپیوٹر سافٹ ویئر فارم کے اندر آ چکی ہے، اور چنانچہ وہ سب مکتبہ شاملہ کے نام سے ہزاروں کی کتابیں آ چکی ہیں۔ چنانچہ موبائل، اسمارٹ فون، LCD، لیپ ٹاپ کے ذریعے سے ہی سارے کا سارا سرچ کیا جاتا ہے۔ تو جب یہ صورتحال ہے، اب اس طرح کی کتابیں اور اس طرح کا مواد ہر بندے کی باقاعدہ فنگر ٹپس پر موجود ہے، دسترس میں آ چکا ہے۔ آج کل کا جو اسلوب کامیاب ہو سکتا ہے، جو طرز عمل کامیاب ہو سکتا ہے، وہ صرف ایک ہے، آپ کی گفتگو مدلل ہو، آپ باقاعدہ قرآن کریم کی آیات کوٹ کریں اور ان کے آیات کے نمبر بیان کریں۔ آیات کا نمبر آپ کو ضرور کوٹ کرنے چاہیے، ریفرنس اور حوالہ۔ ساتھ ہی اگر آپ حدیث کوٹ کرتے ہیں تو اس کا آپ کو ریفرنس دینا ہے، یہ بخاری کے اندر ہے، یہ ابو داؤد کے اندر ہے، یہ ترمذی کے اندر ہے، یہ صحیح مسلم کے اندر ہے، یہ فلاں کتاب کے اندر ہے، اس کا ریفرنس، چیپٹر نمبر، ورس نمبر، آیت نمبر، یہ حوالہ جات۔ آج کل کے دور کا اسلوب یہ ہے۔ اوتھینٹک بات ہونی چاہیے، پکی ہونی چاہیے، پختہ اور مضبوط ہونی چاہیے۔ کوشش کریں کہ ایسی بات زبان سے نہ نکالیں کہ جس کا ریفرنس آپ کے پاس نہ ہو۔ اور پھر ایک اور ساتھ اہم بات یہ کہ مناسب انداز میں، کبھی کبھار معتدل انداز میں آپ یقیناً اکابر کے واقعات بیان کرتے ہیں حکمت کے ساتھ، اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں۔ احسن القصص بھی قرآن کریم کے اندر کہا گیا، لیکن جو آج کل کے لوگوں کا طرز اور انداز ہے وہ جدید اسکولوں اور کالج اور یونیورسٹیوں سے فارغ التحصیل ہونے والے طلبہ، پڑھنے والے اسٹوڈنٹس، ان کا طرز و انداز ہماری تصوف کی کتابوں میں لکھی گئی کہانیاں یا بعض اوقات واقعات ان کی طرف میلان نہیں ہوتا۔ اب اوتھینٹسٹی چاہیے ان کو، چنانچہ اب آپ اپنی تقاریر کا رخ قرآن کریم کی آیات کی طرف رکھیں، احادیث تجربہ کی طرف رکھیں۔ آیات، احادیث، آیات۔ اور کیا قرآن کریم میں کسی چیز کی کمی ہے؟ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے قرآن کریم میں کسی چیز کو نہیں چھوڑا، سب کچھ کو بیان کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں۔ تو میری یہ 3 گزارشات ہوئیں۔ گزارش اور نقطہ نمبر 1، بھرپور خطابت کی صلاحیت حاصل کرنی چاہیے، قائل کر دینے والی صلاحیت، بلکہ گھائل کر دینے والی صلاحیت، بلکہ مائل کر دینے والی صلاحیت، معتدل انداز، بھرپور صلاحیت، پختہ ملکہ، ایسا راسخ اور مضبوط ملکہ کہ جس کے اندر جھول نہ ہو، کمپرومائز نہ ہو۔ تو ایک تو بیان کی اچھی صلاحیت، اظہار ما فی الضمیر کی صحیح صلاحیت ہونی چاہیے۔ دوسرے نمبر پر جس چیز کی میں گزارش کرنا چاہوں گا وہ اہم ترین گزارش یہ ہے کہ آپ کے بیان کے اندر معتدل انداز کے ساتھ ساتھ پختگی ہو، مثبت انداز کے ساتھ ساتھ ریفرنسز ہوں، حوالہ جات ہوں۔ آپ کی تقریر کے اندر، بیان کے اندر مستقل بنیادوں پر حوالہ جات ہوں، مستقل بنیاد پر ریفرنسز ہوں۔ یہ ریفرنسز اور یہ حوالہ جات نہایت ضروری ہیں۔ آپ کی تقریر علمی مواد پر مشتمل ہو، ٹھوس مواد پر مشتمل ہو۔ یہ گزارشات ہیں۔ اللہ رب العزت ان گزارشات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت زیادہ چونکہ مجھے تاکیدی طور پر حکم دیا گیا تو وقت نہ ہونے کے باوجود بھی کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں یہ بات بھی، سورہ مزمل آیت نمبر 6، ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، بے شک راتوں کا جاگنا یہ خواہشات کو دبانے اور صبح کے وقت گفتگو میں تاثیر پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہ اہم ترین نقطہ ہے۔ رجوع الی اللہ، اللہ سے مدد کا طلب کرنا، اللہ کی ترجمانی کرنے کا ذہن کے اندر استحضار کر کے جانا، اور یہ سوچنا کہ جو کچھ میں بول رہا ہوں یہ میں اسلام کی ترجمانی کر رہا ہوں، میرے ذاتی جذبات اس میں کار فرما نہیں ہیں۔ یہ جو دن کے وقت میں گفتگو کی تاثیر ہوتی ہے
یہ بات چیت کی تاثیر نہیں ہوتی، یہ راتوں کے جاگنے کی تاثیر ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت اس اہم ترین نقطے کی طرف بھی ہمیں متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔